اور 4 جمادی الاولیٰ صرف 5 منٹ کا مدرسہ شہر نبی سے فہم قرآن پر سب سے پہلے بات کریں گے کہ تقوی کی برکتیں کیا ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں یہ بات بتائی گئی کہ جب لوگوں کو ان 2 چیزوں یعنی ایمان اور تقوی کی دولت حاصل ہوگی تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے برکتیں کھول دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان بستیوں پر اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے ان کے لیے کھول دی جائے گی۔ آسمان سے پانی ضرورت کے مطابق وقت پر برسے گا، زمین سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوگی، پھر ان چیزوں سے نفع اٹھانے میں بھی کوئی پریشانی اور فکر نہیں ہوگی۔ تقوی کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ جب تقوی کا درجہ ہم تقوی کی برکتیں قرآن سے سمجھ لیں تو پھر حدیث کی طرف بھی چلنا چاہیے کہ حدیث تقوی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی، اللہ کے عذاب کا ڈر اور اچھے اخلاق، یعنی تقوی بھی ہو، جن کے اندر تقوی ہوگا ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، کیونکہ انہیں ڈر ہوگا کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، زبان سے کوئی لغو بات نہ نکل جائے، یعنی وہ اپنی زبان کا بھی خیال کریں گے۔ آج ہم لوگوں کے اندر سے تقوی ہمارے اندر کیسے آئے کہ ہمیں زبان چلانے میں کوئی خوف ہی نہیں ہے، کہاں کیا بات کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زبان کا گھاؤ کتنا خطرناک ہے، کہ زبان کا گھاؤ ہاتھ کے مار سے زیادہ خطرناک ہے۔ زبان کا تیر ایسا تیر ہے جو لگ جائے تو اس کا گھاؤ بہت مشکل سے بھرتا ہے، ہاتھ کا مارا ہوا تو پھر بھی مندمل ہو جاتا ہے زخم، لیکن زبان کا زخم بہت مشکل سے بھرتا ہے۔ اور پھر زبان ایسی چیز ہے کہ یہ مرے ہوئے انسان کی بھی غیبت کر لے گی۔ ہاتھ تو مرے ہوئے بندے کو نہیں مار سکتا، لیکن زبان جو ہوتی ہے نا، زبان ایسے چلتی ہے کہ مرا ہوا بندہ اس کی بھی غیبت کر لے گی۔ تو اخلاق جس کے اچھے ہوں گے وہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اخلاق اور تقوی دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جس کو خوف خدا زیادہ ہے اس کے اخلاق بھی بہترین ہیں۔ پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ، یعنی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے، یعنی جس شخص میں تقوی اور اچھے اخلاق دونوں صاف پیدا ہو جائیں تو سمجھو اس کی نجات کا تو دروازہ کھل گیا۔ تقوی سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اچھے اخلاق سے مخلوق خوش ہوتی ہے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جس سے اللہ نے منع کیا، جیسے سود ہے، رشوت ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ہر اس چیز پر عمل کرے جس کا اللہ نے حکم دیا، جیسے فرائض کا ادا کرنا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، اور اچھے اخلاق یہ ہیں کہ مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ رکھے اور اس شخص کے ساتھ بھی بھلائی کرے جس نے اس کے ساتھ برا کیا ہو۔ تو نیت کرتے شہر مدینہ میں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں کاموں سے بچیں گے، تقوی اختیار کریں گے، جن لوگوں سے اچھے سلوک سے سب لوگوں سے اچھی سلوک سے پیش آئیں گے، اور سب کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں گے تاکہ ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ تو پھر کیوں نہ تقوی حاصل کرنے کی دعا یاد کر لی جائے کہ اے اللہ میرے نفس کو تقوی سے آراستہ فرما دے اور اس کی گندگیاں دور فرما دے، اس کو پاکیزہ بنا دے، تو ہی سب سے اچھا پاکیزہ بنانے والا ہے، تو ہی اس کا والی اور مالک و مولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی کہ تقوی اور نفس کی پاکیزی ہم نے مانگی، اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کرنے کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، اللہ تو ہی میرے نفس کی اصلاح فرما، میرا نفس تیرے ہی حوالے۔ جب نفس تقوی سے آراستہ ہو کر پاکیزہ ہو جائے گا تو بغض، کینہ، حسد، بیجا غصہ، بدگمانی، بدنظری، غیبت، گانا سننا اور یہ گندے جراثیم انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے۔ تو نصیحت میں ہم آج آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف درست کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ صف درست کرنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں چھڑی چبھ گئی۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا اور فرمایا تم بھی مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے چمٹ گئے اور پیٹ پر بوسہ دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر بھلائی کی دعا دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقویٰ تھا کہ فوراً ہی کہہ دیا کہ مجھ سے بدلہ لے لو تاکہ کل قیامت کے دن مجھ سے کوئی مطالبہ نہ ہو۔ تو اس واقعے سے ایک سبق تو یہ ملا کہ کسی کا جو حق ہو دنیا میں ہی ادا کر دینا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ آدمی کے دل میں آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہو۔ یہ چیزیں انسان کو گناہوں سے اور حق تلفی کرنے سے بچاتی ہیں، اور یہی چیز تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور یہ لیجیے جی 5 منٹ کا مدرسہ شہر نبی سے پورے 5 منٹ میں مکمل ہوا۔